بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر حاجت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اپنی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پریشانیوں والی زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کا کوئی مالی مسئلہ ہے، آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے لیے کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے، ہماری حاجات کو پورا کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ہماری حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ذات ہے، جو چاہے جب چاہے ہو جاتا ہے، جس کو جتنا چاہیں جب چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو اتنا کیوں ملا اور مجھے اتنا کم کیوں ملا۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت ذلت کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات صحت بیماری کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات زندگی موت کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ جب تک ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا، ان وظیفوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ وظائف کا جو فائدہ ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہوگا۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی تاثیر کے لیے میں چند باتیں عرض کر دوں، جن میں نمبر 1 پر باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے آپ نے، اور نمبر 2 دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کیجئے۔ اگر آپ مخصوص ایام میں نہیں ہے تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کیجئے، اور مصلی پر بیٹھ کر کریں۔ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، کیونکہ جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یا جہاں آپ کو مناسب لگے آپ ادھر بیٹھ کر کر لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر کریں ادھر ہی اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں، اور 5ویں بات صدقہ دے کر اس عمل کو کیجئے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، حسب توفیق آپ جتنا دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ کوشش کریں کہ جگہ وہ چوز کریں جدھر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، لیکن اگر افراد زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے، تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر جدھر آپ کو مناسب لگے آپ ادھر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یکسوئی کے ساتھ عمل کریں،
زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ اس طرح آپ نے ذکر کرنا ہے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اور دعا آپ نے کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی ہی اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، اور جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا اتنے ہی جلدی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ دعا کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ دعا بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر جتنا ہو سکے درود بھیجو، اور پھر جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ اسی طریقے سے دعا کیجئے، سنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں۔ جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نفل نہیں پڑھنے آپ نے۔ مخصوص ایام میں صرف نفل نہیں پڑھنے، باقی عمل آپ اسی ترتیب سے کر لیجئے۔ ترتیب سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔